اور اگر پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ماں باپ نے اچھی تعلیم اور اداروں نے اچھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن پر فوکس کیا، تو ایسے ڈاکٹرز بھی نکلے، یعنی کہ کل کا جو وہ بویا ہوا بیج تھا وہ آج اتنا بڑا بڑا پھلدار درخت بنا، ایک ایسے ڈاکٹر کی شکل جس نے ایک بچے کا جس کو وہ ڈوب چکا تھا اس کو جس طریقے سے سی پی آر دلوایا، اس کو کس طریقے سے بچایا لمحوں میں۔ اللہ نے واقعی کہتے ہیں ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے لیے ہوئے اوتھ کا شاذیب جو عزت رکھی، جو مان رکھا، ان کو اس وقت پورے سوشل میڈیا جہاں پاکستان کیا پوری دنیا میں ان کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، کیسے ایک گلگت وہ ملتان سے ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق ہے، اور انہوں نے بلتستان کے سیاحتی مقام جو نلتر وہاں پر وہ ہوا تھا، وہ بچہ ڈوب رہا تھا، اس ڈوب کے جب وہ نکالا تو وہ ویژول جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے اس بچے کو سی پی آر دیا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے بریدنگ بحال کرائی، بریدنگ اس کی بحال کی، اس کو بچایا، جس طریقے سے اللہ نے ان کو واقعی میں ایز اے فرشتہ بھیجا۔ پیچھے نا رونے دھونے کی آوازیں کہ بچہ گیا، اور جب اس کو واپس ہوش میں آیا ہے تو پیچھے سے آوازیں آئیں کہ بھائی آ گیا ہے جی، ٹھیک ہو گیا ہے جی، بچ گیا۔ یہ واقعہ 14 جون کا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ نلتر جو ایک سترنگی جھیل ہے وہاں پر مویشی چراتے ہوئے ایک لڑکا ڈوب گیا تھا، ایک اور لڑکا بھی تھا جو اس کو بچانے کے لیے وہاں پر کودا تھا، وہ اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ اس کی جان نہیں بچ سکی، لیکن دوسرے لڑکے کو بچایا بھی گیا۔ اور جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں قرۃ ہاشمی صاحبہ، انہوں نے وہیں پر پہنچ کر فوری طور پر سی پی آر دیا، ان کے جو شوہر تھے وہ بھی ان کے ہمراہ تھے اور وہ بھی وہاں پر گھومنے پھرنے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی وہاں پر بھی ڈیوٹی انجام دی اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی اور اس لڑکے کی جان بچا لی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، اب گئی تو وہ تفریح کی غرض سے تھیں، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے جس طریقے سے اپنی فرائض کی ادائیگی کی اس کے لیے سب سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ نے آپ کو وہاں بھیجا تھا تاکہ آپ ایک بچے کی جان بچانے کا وسیلہ بن سکیں، یہ رب تعالیٰ کے کام ہے اور اللہ اپنے ہی کاموں میں رکھے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، میں ہم دونوں کی طرف سے، ہماری کوئی ٹھیک سے آپ نے وقت نکالا، آپ نے جو کام کیا ہے اللہ آپ کو جو ہے وہ بہت بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ کس وقت احساس ہوا، ذرا ٹیکنیکل کچھ سوال کر رہے تھے، کس وقت احساس ہوا آپ کہ آپ اس کی جان بچا سکتی ہیں، یا کیا ایسا محسوس ہوا تھا کہ اب یہ بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا، کیا خود کو کچھ فیلر آیا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی ہاں، پہلے تو میں نے جیسے پہلے بتایا 2-3 منٹ تک تو اس میں کوئی رسپانس نہیں تھا بچے میں، وہ بالکل بے جان جسم تھا جس پہ ہم ایفرٹ کر رہے تھے، اور اس وقت تو مجھے بھی تھا کہ پتہ نہیں یہ رسپانس آتا ہے نہیں، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا رسپانس نہیں آئے گا، مجھے بس یہ پتا تھا میں یہ کر رہی ہوں اور شاید کوئی امید کا سرا ہاتھ میں آ جائے۔ میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ اگر نہ ہوا یا نہیں کی طرف میں گئی ہی نہیں، شاید یہ میرے ریفلیکسز ہیں بینگ اے ڈاکٹر، شاید میرے نروز ایسے اسٹرانگ ہیں، کیونکہ دیکھیں ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے سی پی آر اور بیسک لائف سپورٹ، یہ صرف ہماری ہاؤس جاب کی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ ابھی میں سپروائزر کے لیے کوالیفائی کر رہی تھی، میرا کیونکہ اسپیشلائزیشن ہوئی ہے آنکالوجی میں، تو میری باقاعدہ ابھی پچھلے کچھ سالوں میں جو سرٹیفکیشن ہوئی ہے بیسک لائف سپورٹ کی اور ایڈوانسڈ جو کارڈک لائف سپورٹ ہوتی ہے BLS اور ACLS ہم اسے کہتے ہیں، اور اس میں امریکن بورڈ کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی سرٹیفکیشن ہے، اس میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے کی، یعنی کہ پچھلے مجھے 5 سال کے ریکوائرمنٹس میں وقفے سے ہی میں نے 2 چیزیں کی ہیں، وہ کہ اس کو بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں پریکٹیکلی اس کو کیے ہوئے، لیکن وہ چیزیں کیونکہ روٹین میں تھیں، کی ہوئی تھیں، ریفلیکسز تھے اور میں اس کو کوپ اپ کر پائی ہوں۔ شاید بینگ اے ڈاکٹر شاید میری ریفلیکسز کے اندر ڈاکٹر صاحبہ آپ کے خاوند بھی آپ کے ہمراہ موجود ہیں، میں ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر اعصاب پر قابو رکھنا، آپ کے کیا خیالات تھے؟ آپ ماشاءاللہ RJ بھی ہیں ایک ریڈیو اسٹیشن پر، ہمیں یہ پتہ لگا ہے، ذرا بتائیے گا آپ پہ کیا احساسات تھے اور کیا اس وقت سوچ رہے تھے جب اس لڑکے کی جان بچا رہے تھے؟ جی سر، ایسا ہے کہ جس وقت ہم وہاں سے گزرے اور جیپ ہماری گزر رہی تھی، 2 جیپس ہمارے پاس تھی، اور جیسے ہم گزرے ہیں تو آگے ہم تھے، ہم نے فوری طور پر جب دیکھا کہ ڈرائیور نے اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ شور ہو رہا ہے، بچیاں شور مچا رہی ہیں، وہاں پر جو لوکل وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک ندی کے کنارے کھڑے ہیں اور ایک بچے کو، ایک لڑکے کو نکالا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس طرح بین کر رہے ہیں جیسے وہ مر چکا ہے۔ تو میں نے فوری طور پر جو ہے میں نکلا، کیسر عباس عابر صاحب میں اور ڈرائیور، ہم نے ان کو کہا کہ آپ ندی کے کنارے میں رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا آپ اس بچے کو اوپر لے کر آئیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نیچے نہیں جا سکتی تھی، کافی گہری کھائی کی طرح تھی، تو ہم نے کہا آپ آئیں، اور میں نے ان کو جیپ میں بیٹھی تھی کہ آپ آئیں، آپ کی ضرورت ہے ہمیں۔
और डॉक्टर साहब नीचे आई, जब फिर बच्चों को वहाँ पर लाके एक बराबर सतह पर जमीन पर लिटाया गया और फिर डॉक्टर साहबा ने जो है वो CPR स्टार्ट की। जैसे जैसे मुझे कमांड देती रही, क्योंकि मुझे भी इसका पता था, बीइंग अ मीडिया पर्सन मैंने भी ट्रेनिंग की हुई है CPR की और मुझे सिस्टम का पता था, तो इस वजह से हमारी केमिस्ट्री चलती रही। वो मुझे जैसे कमांड देती रही मैं वैसे उसको माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ टीम, अल्लाह ब्लेस यू बोथ। लेकिन डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि दूसरों अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख के साथ जो दूसरा नौजवान था वो नहीं बच सका, क्या हुआ था उसकी मौत वाक़ जब बाय द टाइम आपको पता चला या आपने देखा था तो ही वाज ऑलरेडी गॉन? प्लीज। इसमें यहाँ पे एक छोटा सा मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगी। देखिए, मेरे लिए सबसे पहली जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि ये लोग यहाँ करीबी हैं, मकामी हैं और इस एरिया में ही इनके जो है इन्होंने अपने घर बनाए हुए थे, उसके बावजूद पैदा हुए पले बड़े यहाँ पर, लेकिन उनको तैरना नहीं आता। ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि आपका रहन सहन जिस एरिया में है वहाँ पर इस तरह के हालात आपके लिए, आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं था। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज थी। तो मैं इस चीज को जरूर एंडोर्स करती हूँ कि जो ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको इस तरह फैसिलिटेट किया जाए, उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि आपने अपने आप को इस सिचुएशन से, इस तरह की ड्राउनिंग की सिचुएशन से कैसे बचाना है। स्विमिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। और देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, जो बड़े पॉजिटिव काम होते हैं, जिसमें जैसे लाइफ सेविंग सपोर्ट्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, जहाँ बाकी आप लोग काम कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, जहाँ बाकी काम हो रहे हैं हेल्थ के कुछ और पहलुओं पे, वहाँ ये वाली अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। आपका टूरिज्म इतना ज्यादा है, आपको पता है कि ये मैक्सिमम टाइम है जून जुलाई अगस्त जिसमें मैक्सिमम टूरिज्म होना है उस इलाके में। आपके लोग जो वहाँ जाते हैं वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। ये तो एक ड्राउनिंग का केस था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि जो नीचे गिरा हुआ शख्स है उसको हमने उठाना है, खींचना नहीं है और उसको लेटे रखना। मतलब ये कॉमनली हम ये समझते हैं गिर गया तो उठा लो, हालांकि हमें ये पता है बीइंग अ डॉक्टर के उसको उठाना नहीं है, उसको हिलाना नहीं है। ड्राउनिंग में इसी तरह से हमें पता है CPR की इंपॉर्टेंस है। ये वाली चीजें तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। आप लोग जो टूरिस्ट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लिए ये लाइफ सेविंग मेजर्स करें, उनको पता हो कि ऐसी सिचुएशंस से हमने कैसे सेफ होना है। वहाँ के जो रहने वाले रिहायशी हैं, जहाँ और चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाता है टूरिस्ट के लिए, रहने की जगह हैं, खाने हैं, वहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह के वहाँ पे ट्रेनिंग के सेशंस होने चाहिए। वहाँ पे मतलब ये लोगों में अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई आपको ये चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं, नहीं आती हैं तो सेफ्टी मेजर्स आपके लिए ये है, आप ये रखें अपने पास। तो ये बेसिकली अवेयरनेस का मामला है। इन चीज़ों की तरफ जरूर तवज्जो दें। आपके माशरे के हर फर्द को लाइफ सेविंग सपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और ये बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए डॉक्टर डॉक्टर साहब थी वहाँ पर मौजूद थी ना शाहजेब, इसलिए ये हो गया। क्या उस तरह इन जगहों पर नहीं होने चाहिए इस तरह की तिब्बी इमदाद? बिल्कुल लाजमी होना चाहिए और इस वजह से होना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे की जान बचा सकें। ये जो एक बेसिक अवेयरनेस है वो होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर साहबा थोड़ा सा बताइएगा कि हम अक्सर गर्मियों में देखते हैं कि डूबने के वाकयात बहुत बढ़ जाते हैं, टूरिस्ट बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सयाहती मकामात का। क्या गलती की जाती है जब नहाने के चक्कर में पानी में जाते हैं उसके बाद डूब जाते हैं? बिल्कुल मौजूद होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ये एरिया था, ये ऐसा एरिया था जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं थे। ये वाकया हुआ 14 जून को। हम लोग 2 दिन बाद हम नीचे नारायण आए हैं तो हमारे जब मोबाइल के सिग्नल्स बहाल हुए तो हमें पता चला कि ये वीडियो ऐसे वायरल हुई है और इस पर ये बातें हो रही हैं। लोग हमसे कांटेक्ट करना शुरू हुए। 2 दिन तक हमें पता ही नहीं था, हम दुनिया से इतने कटे हुए थे। जहाँ पर आपके सिग्नल्स के इशू हैं, आपकी वहाँ पे सवारी नहीं जा सकती, जीप के अलावा आपकी वहाँ पे रसाई नहीं है, आपकी अप्रोच नहीं है, वहाँ पर किस तरह से आप जो है मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को जो है वो आप तैनात कर सकते हैं। बहुत जरूरी है इलाके के लोगों को सिखाना, उनको ट्रेन आउट करना। बाज़ औक़ात आपकी जगह ऐसी होती हैं, हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पर नहीं है मुमकिन रसाई। आप किसी भी इक्विपमेंट के साथ अपनी किसी सवारी के साथ नहीं जा सकते हैं। और ये देखिए, जब हम वापसी का सफर तय कर रहे थे तो वहाँ पे जो पैगाम रसानी का अमल था वो वही सदियों पुराना है, पर्सन टू पर्सन। यानी उस रास्ते पे जो लोग गुजरे थे, एक ने दूसरे को बताया, एक जीप वाले ने दूसरे जीप वाले को, दूसरे तीसरी जीप वाले। हम जब होटल में पहुंचे हैं तो वहाँ के लोगों ने हम पूछा है हमारे ड्राइवर से कि वो कौन सी डॉक्टर साहिबा हैं जिन्होंने बच्चे को बचाया। हमसे पहले वही खबर वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका सोर्स मैं आपको बता रही हूँ कि वो जीप टू जीप जो जा रही थी वो ये बात
ایسے ہی کنوے ہو رہی تھی. تو لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, عام پبلک کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, جنہوں نے وہاں رہنا ہے, جن کی ارننگ ہی وہاں سے ہے, ان کو یہ چیزیں سکھانا ضروری ہے نا. اس کے لیے تھوڑا سا ایفرٹ وہاں کرنا موبائل نیٹ ورک نہیں تھا, ہم بڑے بالکل شوق میں رہ گئے کہ وہاں پر تو اس طرح کی بیسکس بھی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑا ہی جو ہے دماغ پر ایک اثر چھوڑ جانے والا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اوبویسلی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہیں کہ کسی انسان کی جو ہے وہ جان جا رہی ہے, وہ دماغ پہ کتنا جو ہے وہ اثر چھوڑتا ہے. جب بھی یاد آتی ہوگی آپ کو, آپ پریشان تو ہو جاتی ہوں گی, تو کچھ شیئر کرنا چاہیں گی اپنی فیلنگز؟ دیکھیے, ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں جس فیلڈ میں ہوں, میں بیسکلی آنکولوجسٹ ہوں, یعنی میں ماہر امراض کینسر ہوں. یہ وہ کینسر کا نام ہے, ایسا نام ہے, لوگ سنتے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم روز موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو روز بتا رہے ہوتے ہیں فلاں سٹیج کا کینسر ہے, اس میں یہ علاج کے آپشنس نہیں ہیں, یہ ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, لائف سروائیول نہیں ہے, اتنا ہی سروائیول, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہماری روز کی روٹین کی باتیں ہیں. یہ جو اس طرح کے سینیریوز ہوتے ہیں نا, ریئل لائف ایکسپیرینسز, ایسے انسیڈنٹس, ایسے ایکسیڈنٹس, یہ آپ کی زندگی میں ٹرن لے کر آتے ہیں. میرا اپنی زندگی میں اس طرح کے ریئل لائف ڈراؤننگ کا ایکسپیرینس میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. ڈھیروں سلام ہم سب کی طرف سے آپ کو. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جو کام کیا ہے, میں یوں ہی کہوں گی کہ اللہ نے آپ سے جو کام لیا ہے, اور آپ دونوں نے مل کر جس طریقے سے جو ہے اس بچے کو اور ان کے ماں باپ کو اوبویسلی دنیا کی زندگی کے غم سے بچایا, میرے خیال ہے واٹ اے سٹارٹ آف دی ویک ہے نا. انسانیت کے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے, بہت بڑی ایگزامپل ہے جو آپ دونوں نے قائم کیا. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے پاکستان میں کرۃ العین ہاشمی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ کے شوہر بھی آپ کے ہمراہ تھے.